السلام علیکم دوستوں، میں شہاب دورے میں اپنے بار کے پیغام چینل پہ پھر سے حاضر کچھ اہم باتوں کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے دیکھیے جو بھی انسان ہے، انسانیت کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں قانون کی ضرورت پڑتی ہے اور قانون سے سوسائٹی چلائی جاتی ہے، انسانیت کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر ملک، ہر دیش، ہر علاقے، ہر ریلیجن اور ہر دھرم میں قانون بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری انسانیت کے لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو ملک ہے، بھارت ہے، ہندوستان ہے، جہاں پہ قانون بنائے گئے اور اس قانون کے اندر جو بات رکھی گئی ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے فنڈامنٹل رائٹ، جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہر ایک انسان کو مہیا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے قوانین الگ الگ ہیں، الگ الگ سمت میں جانے والے، الگ الگ زمرے کے لیے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے فنڈامنٹل رائٹ، جو بنیادی قانون ہے، ہر انسان کے لیے یکساں ہیں، ہر بات یکساں ہیں اور ہر ایک کے لیے موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی جو گارڈین شپ ہے وہ سپریم کورٹ نے لے رکھی ہے، تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو جو کہ 12ویں تک پہنچے ان کو پورا فنڈامنٹل رائٹس یاد ہونا چاہیے اور انہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشنس میں کیا ہمارے حقوق ہیں، ہمارے بنیادی کیا حقوق ہیں، ہم اس کا کیا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کس طرح سے لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے سوسائٹی میں اپنے حقوق کو رکھتے ہوئے آگے تک بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یہ دل دماغ میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں سوچ و تردد میں پڑ جائیں گے۔ اس چیز کو دور کرتے ہوئے ہمیں ہر ایک انسان کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس، جس طرح سے 7 سے لے کر کے 10 تک، یہاں تک مجھے معلوم کہ مہاراشٹر کے درسی کتابوں میں قانون اور دیگر چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح سے فنڈامنٹل رائٹس کی بنیادی حقوق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ڈائریکٹو پرنسپل کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے اسکول سے ہی ان کے ذہن میں قانون کی دلچسپی ڈالنا ہے، تاکہ وہ ہندوستان میں اٹھنے والے ہر ایشو سے، ہر معاملات کو قانون سے جو نپٹایا جا رہا ہے اسے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کوشش کر سکیں اور اپنے لیے جدوجہد کرتے ہوئے آگے کی راہ ہموار کر سکیں۔ اس طرح سے کیا ہے کہ قانون کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی، ساری رہے گی، اور قانون سے دلچسپی لے کر کے چلنے والے سے سوسائٹی جو ہے اسٹیبلائز رہے گی، مستحکم رہے گی، جس میں جو بھی ہلچل ہوگا، خلل ہوگا، وہ قانون سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر اپنے ذہنی اور اپنی طاقت کے حساب سے سوسائٹی چلے، قانون چلے، تو یہاں پہ جنگل راج ہوگا، جہاں پہ سمجھنا سوچنا الگ بات ہوگا۔ ہندوستان میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر نگرانی تیار کی گئی تھی۔ اس میں کئی تھے جس نے مل کر کے اس کو ڈرافٹ کیا تھا، تیار کیا تھا، جس کو لاگو کیا گیا تھا۔ اس طرح سے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ساری چیز لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بیسک کردار کیا ہیں، اس طرح سے اس کے ایک طور پہ جنرل نالج کے طور پہ بچوں سے پوچھا جانا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے اگر پھیل جائے اور تعلیم کے میدان میں دھیرے دھیرے بچوں میں دلچسپی پھیلا دی جائے تو ہر کوئی اپنے حقوق کو جانے پہچانے، اس میں ایک ہمت اور جوش ہو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے حقوق کو دلانے کے لیے، اور ایک سیکولر زندگی بتانے کی کوشش کرنے کے لیے، اور ایک فریڈم جو ہے وہ اپنے آپ میں لا سکے، لاگو کر سکے۔ یہ آپ لوگوں کے درمیان بات رکھی جا رہی ہے کہ آپ اسے استعمال کریں، بچوں میں پھیلائیں، اور اساتذہ کو بھی اس طرف دھیان دلانے کی کوشش کریں، اور جو بھی اخبار میں نئے قوانین آتے ہیں وہ چیز کو بتانے کی کوشش کریں۔ جو بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس طرف دھیان دیں گے اور کوشش کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گریجویشن ہو تو لکشمی کانت کی ایک بک آتی ہے انڈین پولیٹی کر کے، وہ بیسک جو ہے اسٹرکچر ہے انڈین کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ گریجویشن میں ختم ہونا چاہیے۔ میں اس بنیادی چیز کو سمجھتا ہوں۔ گریجویشن کے بعد اسے چاہیے کہ اگر قانون وغیرہ کی تعلیم حاصل کرے تو اس کے اوپر ہے، لیکن ایک کتاب ہے انڈین پولیٹی کر کے، اس کو مطالعہ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک طور پہ گریجویشن والوں لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، ہماری بات سننے کے لیے۔ بیسٹ آف لاک، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہو تو۔ بہت بہت شکریہ۔